اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ گزشتہ آیات میں اس چیز کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے رزق کو کشادہ کرتے ہیں، وسیع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ جو ان کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اسی طرح وہ لوگ جن کے حقوق ان کے ذمہ لازم ہیں، جیسے گھر والے ہو گئے، والدین ہو گئے، اسی طرح مساکین، ان لوگوں کو بھی اپنے مالوں میں سے ان کی مدد کرتے نہیں، اپنے مال میں، اپنے اموال میں ان کا بھی حصہ رکھیں۔ تو یہ ان کاموں میں سے بہترین کام ہے جن کے ذریعے سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرے۔ اسے بھی معلوم ہوا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگوں میں وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم دیتے ہو من ربل، اپنے اموال میں سے، من ربل بڑھانے کے لیے، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، یعنی جو کچھ بھی تم سود دیتے ہو، لیربوا تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس لوگوں کے اموال، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی صورت کہ کسی کو کوئی پیسے دیے اور امید یہ رکھی، یا کسی کو کوئی ہدیہ دیا اور امید یہ رکھی کہ یہ بدلے میں یہ بھی ہمیں کیا کرے گا، ہدیہ دے گا، اس امید سے کسی کو کوئی تحفہ دینا، کوئی ہدیہ دینا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی اس نیت سے مال خرچ کرتا ہے کہ اس کو بھی بدلے میں کچھ ملے گا، کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے اور یہ امید رکھی کہ بدلے میں وہ بھی اس کے ساتھ کیا کرے، اس کو بھی کوئی تحفہ دے گا، تو یہ سود ہے نا۔ تو یہاں سود کے لفظی معنی مراد بڑھوتری کو چاہنا، اضافے کو چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا یربو عند اللہ، یعنی ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اضافہ اس کے مال میں ہو جائے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو۔ تو ویسے دین اسلام جو ہے وہ اکمل ترین دین ہے، کامل ترین دین ہے، تو اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم بھی دی۔ ایک طرف تو دینے والے کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نے کس کی نیت نہیں کرنی کہ بدلے میں وہ بھی اس کو کوئی چیز دے گا، دوسری طرف جس کو تحفہ کوئی ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ جو اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے وہ بھی اس کے ساتھ کیا کرے، اس کا بدلہ اس کو عطا کرے، اس کا بدلہ اس کو، اگر جیسے حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ اگر نہیں اس کی استطاعت رکھتا تو کم از کم اس کو کیا کر دیں، اس کا شکریہ ادا کر دیں۔ یا جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے احسن، کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ کیا کرو، اس نے سلوک کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو برا سلوک بھی کرے اس کے ساتھ بھی کس کی تعلیم دی گئی، اس نے سلوک۔ تو دینے والے کو یہاں یہ پیغام دے دیا کہ اس نیت سے اپنا مال خرچ نہیں کرنا، یا اس نیت سے کسی کو کوئی تحفہ کوئی ہدیہ نہیں دینا، یا کوئی قرض کے بدلے میں وہ بھی کیا کرے گا، اس کو بدلہ کے طور پر وہ بھی اس کو کچھ عطا کرے گا، اور دوسری طرف اس کو بھی یہ تعلیم دے دی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو، اچھائی کرو۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، ہاں حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے مالوں کو بڑھانے والے کون لوگ ہیں، وما آتیتم من زکاۃ، جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، اللہ کی راہ میں اموال زکوٰۃ میں سے جو کچھ تم دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ حقیقت میں بڑھانے والے ہیں۔ اضاف یضیف اضاف،
بڑھانا، اضافہ کرنے والے ہیں، بڑھانے والے ہیں، دگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ پھر اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اب یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اگر کسی کے مال میں کثرت ہے یا کسی کے مال میں کمی ہے تو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا تو اس میں کوئی اپنا کمال نہ سمجھے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس سے اس نظریے کی بھی نفی ہوگی جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان خود سے ہے، انسان قدیم سے ہے، ہمیشہ سے۔ تو انسان قدیم نہیں ہے، یعنی انسان حادث ہے۔ حادث مطلب ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لائے، یعنی یہ معدوم تھا، اس عدم سے اس کو وجود بخشا، اور وہ وجود بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف بتلایا گیا، اللہ ہی کی ذات ہے وہ، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا، ثم یمیتکم، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تمہیں کیا کریں گے؟ وفات دیں گے، ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں کیا کریں گے؟ زندگی بخشیں گے، زندہ کریں گے، یعنی مرنے کے بعد۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تو چونکہ یہ براہ راست جو قرآن مجید کے مخاطب تھے ان میں زیادہ تر لوگ مشرکین تھے، انہی کی مناسبت سے یہ کہا جا رہا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں، یعنی جو اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، ان میں کوئی ہے ایسا من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ شیء کی تنوین تقلیل کے لیے، یعنی ذرا سا بھی کر سکے، یعنی جو صفت حیات ہے، اللہ تعالیٰ ہی حیات بخشنے والے ہیں۔ تمہارے معبودوں میں کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو ذرا سے بھی کیا کر سکے؟ حیات عطا کر سکے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیا ہے؟ پاک، شرک سے اور الوہیت میں کسی اور کی شرکت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند ہیں اس سے جو وہ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، جو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہیں؟ بلند و برتر ہیں، اور ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوقات، باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیں، ان کتابیں کر دیں کہ یہ تمام انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہی انسان جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن جب بھی اپنے درجہ سے نیچے گرتا ہے، اپنے مقام سے نیچے گرتا ہے اور اس مقصد کو بلا دیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ظاہر ہوا فساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، باسبب ہی ہے، اس سبب سے جو کمایا ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، ان گناہوں کی بدولت، ان اعمال کی بدولت زمین میں کیا ہوتا ہے؟ فساد ظاہر ہوتا ہے۔ تو فساد فی الارض کا سبب کیا ہو گئے؟ کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال، لوگوں کے ہاتھوں کے، یعنی ان برے اعمال کی وجہ سے زمین میں کیا ظاہر ہو گیا؟ فساد ظاہر ہو گیا۔ فساد فی الارض سے مراد اس کی تفسیر قحط کا آ جانا، یعنی اشیاء ضرورت کا کیا ہو جانا؟ کم ہو جانا، یہ بھی اس کی صورت ہے۔ سیلاب کا آ جانا، وبائی امراض کا آ جانا،
یعنی ایسے عذاب جو اجتماعی نوعیت کے ہوں، جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، اس کا سبب، ایک بڑا سبب اس کا اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کے گناہ اس قدر ہوئے، ان گناہوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا دنیا میں. ٹھیک ہے؟ جیسے بعض علماء فرماتے بھی ہیں کہ جس وقت کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو تمام مخلوقات انسان کے اعمال کی وجہ سے اس سے متاثر ہوتی ہیں، تو وہ قیامت کے دن اس کے خلاف دعویٰ کریں گے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی کیا ہوا، یہ مصیبتیں ہیں. کیونکہ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے وہ تو عام ہوتی ہے نا، صالح اور فاسد سب کو گھیر لیتی ہے. یعنی اس بستی میں یا اس ملک میں رہنے والے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے؟ گنہگاروں کے گناہ کی وجہ سے تو وہ اجتماعی جو ایک مصیبت ہوتی ہے وہ سب پر آتی ہے، اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب دوسری ایک چیز اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کہ دنیا میں یہ جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں ان کی حکمت کیا ہے، یعنی ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آتی ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائیں، یعنی چکھائیں ہم ان لوگوں کو، بعض الذی عملوا، ان بعض کاموں کی سزا، بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کی سزا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ابھی ہم تمہارے تمام گناہوں کا حساب نہیں لے رہے. یہ جو مصیبت آئی ہے، جو قحط آیا ہے، جو وبائی امراض آ رہی ہیں، یہ انسانوں کے بعض اعمال کا نتیجہ ہے صرف، باقیوں کا تو ابھی اللہ نے حساب ہی نہیں کیا. جیسے 25ویں پارے میں بھی آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، یعنی ان کا مواخذہ نہیں کرتے. تو اسی کو یہاں بیان اس دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائیں ان کو بعض ان کاموں کی سزا عملو جو انہوں نے کیے. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ لعل، یہ تو سبب تھا نا اس کا، ساتھ فی الارض کا سبب کیا ہوا؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ تو دنیا کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے لعلہم یرجعون، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ آخرت سے پہلے پہلے، ایک ایسے دن کے آ جانے سے پہلے پہلے جس دن کیا ہوگا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. تو لہٰذا جب دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال کا نتیجہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا لعلہم یرجعون، تو ان چیزوں کو دیکھ کر یہ لوگ کیا کر لیں، رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. تو یہ اس کی حکمت ہے. اب اسی آیت میں ایک مسئلہ اور ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور جبکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کس میں رہتے ہیں؟ مصیبتوں میں اور تکالیف میں رہتے ہیں. مشاہدہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے. جیسے دوسری آیت میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں وهم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. سے آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں کئی کئی انبیاء کو وہ کیا کر دیتے، شہید کر دیتے، کئی کئی علماء کو انہوں نے کیا کر دیا، شہید کر دیا. اب یہاں تو آ رہا ہے کہ مصیبت کس کی وجہ سے آتی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا بما کسبت ایدی الناس، وہ ظاہری سبب کے اعتبار سے. اصل جو مصیبتوں کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے
وہ گناہ ہی ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ مصائب کی علت کیا ہے، گناہ ہی ہے. مصائب کی اکثر علت کیا ہے، وہ گناہ ہے. کلی حکم نہیں لگایا جا رہا. ایک بات تو یہ ہوتی. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس سے مراد وہ فساد فی الارض ہے جو اجتماعی نوعیت کو ہوتا ہے، یعنی جو صرف ایک دو فرد کو نہیں، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور باقی جو رہا انفرادی مصیبت یا انفرادی آزمائش، جیسے بعض انبیاء کی بیماری کا ذکر آتا ہے یا اپنی قوم کی طرف سے جو ان کو آزمائشیں آئیں، تو یہ انفرادی نوعیت، یا نیک لوگوں پر، صالحین پر جو آزمائشیں آتی ہیں، تو انفرادی نوعیت کی جو آزمائشیں ہیں وہ اس میں داخل نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر میں کس فساد کی بات ہو رہی ہے؟ جو اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. ایک جواب تو ہم نے پہلے دے دیا نا کہ یہ یہاں مراد یہ نہیں کہ اس کی علت ہمیشہ یہی ہوگی، اس کا ظاہری سبب بتلا دیا کہ اکثر اس کا ظاہری سبب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں. یعنی اصل خاصہ تو گناہوں میں، گناہوں کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے سبب میں کیا آتی ہیں؟ مصیبتیں آتی ہیں. لیکن اس سے اس چیز کی نفی نہیں ہو رہی کہ مصیبت کبھی بغیر کس کے بھی آ سکتی ہے، گناہوں کے بھی آ سکتی ہے. کی آزمائش ہے، اس سے انفرادی آزمائش یا انفرادی مصیبت وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے تو بسا اوقات کیا مقصود ہوتا ہے؟ انفرادی طور پر جو آزمائشیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، اس سے مقصود درجات کو بڑھانا ہوتا ہے. اس سے مقصود انسان کے درجات کو بڑھانا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مصیبتوں سے گزرتے رہے اور بالآخر وہ کس پر فائز ہو گئے؟ اقتدار پر فائز ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مکی دور آپ کا کس میں گزرا؟ آزمائشوں میں گزرا. اور فتح مکہ کے موقع پر وہی لوگ آپ کے سامنے کس چیز کی امید، کس چیز کی درخواست کر رہے تھے؟ معافی کی. یعنی وہی لوگ تھے نا جو اب تک کیا کرتے رہے؟ ظلم و ستم اور مظالم ڈھاتے رہے. ایک اور بات اس آیت میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی مصیبت کے بارے میں ہم یہ تعین کیسے کریں گے کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت؟ اس پر بھی جو آفت آ گئی وہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی پر کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، اگر تو اس مصیبت کی وجہ سے اس کا دل مزید مطمئن ہو جائے، اس کا دل کیا ہو جائے؟ اس پر مطمئن ہو جائے اور وہ ثابت قدم رہے، تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو اس پر مصیبت آئی ہے یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. مصیبت کیا ہے؟ رحمت. اور اگر وہ اس آزمائش میں کیا کرنے لگے؟ نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے. اور جیسا کہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ بسا اوقات نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ کلمات کفریہ تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اس مصیبت میں صبر کے دامن کو چھوڑ کر کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کفریہ کلمات تک کہہ دیتا ہے زبان سے. تو یہ علامت ہے کہ یہ مصیبت اس کے لیے کیا تھی؟ یہ جو اس پر تکلیف آئی یہ اس کے لیے مصیبت تھی. اسی طرح ایک صورت یہ ہے، وہ بھی مفہوم اس کا بھی ہے کہ دیکھو، اگر کسی پر مصیبت آنے کے بعد اس کے رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ راحت ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، دور ہو جائے، جزا فضا کرنے لگے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ کیا ہے؟ قہر اور عذاب کی صورت. تو یہاں تک یہ باتیں اس آیت مبارکہ میں تھیں جو اس آیت کے حوالے سے، یہ 3-4 باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ. یہ جو لوگ، اب یہ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے تو ان سے کہیں سیروا فی الارض، تم چلو زمین میں.
سیر فی الارض، زمین میں چلنا، یعنی آس پاس تمہارے بستیاں ہیں ان لوگوں کی، ان گزشتہ امتوں کی جو اپنی نافرمانیوں کے سبب سے کیا ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، اور تم تجارتوں کے لیے سفر کرتے رہتے ہو ملکوں میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبل جو پہلے گزرے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے بھی اکثر لوگ کیا تھے، مشرک. یعنی پہلی جو قومیں ہلاک ہوئیں ان میں اور بھی برے کام تھے، برے اعمال تھے، لیکن ان میں زیادہ تر جو اقوام تھیں وہ کیا تھی، مشرک. اور تم بھی شرک کر رہے ہو. تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رکھیں اپنا رخ للدین القیم، سیدھے دین کی طرف، مستقیم دین کی طرف، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آئے ایسا دن، لا مرد له من اللہ، کہ اس دن ٹلنا نہیں ہوگا، اس دن ہٹنا، یعنی مطلب یہاں لا مرد له من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی سہولت، کوئی رخصت نہیں ہوگی، کوئی ٹلنا، کوئی ہٹنا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ عذاب میں مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ کیا ہو جائے، جیسے پیچھے گزرا نا لعلہم یرجعون، اس کو امحال کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوری طور پر مجرمین کی پکڑ نہیں فرماتے، اس کو بسا اوقات کیا کرتے رہتے ہیں، ڈیل دیتے رہتے ہیں. لیکن ان یأتی یوم، جب وہ دن آ جائے گا، اس دن سے مراد کون سا دن، قیامت کا دن، یا وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، متعین قیامت کا دن ہی ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہٹنا، کوئی ٹلنا، کوئی رخصت نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے. یومئذ یصدعون، اس روز لوگ کیا ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی کامیاب لوگ الگ ہو جائیں گے، ناکام لوگ الگ ہو جائیں گے. یصدعون کا یہ معنی جدا جدا ہو جائیں گے. تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کفر فعلیہ کفر، تو اس دن جب نتیجہ سامنے آ جائے گا تو دنیا کی زندگی میں جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، علیہ کس کے لیے آتا ہے، نقصان کے لیے، ضرر کے لیے، اسی پر وبال ہوگا، اسی پر نقصان ہوگا، کفر ہو اس کے کفر کا، یعنی اس کے کفر کا جو بھی نقصان یا انجام ہوگا وہ اسی کو بھگتنا پڑے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے اعمال کیے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور لام آتا ہے نفع کے لیے، انتفاع کے لیے، انہی کے نفسوں کو فائدہ حاصل ہوگا. فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یعنی ماہدہ یمہدو کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی نفسوں کے لیے نفع کا سامان تیار کر رہے ہیں. ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے اعمال کیے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، وہ اپنے نفسوں کے لیے ہی فائدے کا سامان کیا کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. اور یہ قیامت کا دن کیوں ہوگا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ، یعنی ان کا نفع کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دیں، بدلہ دیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کا بھی کامیاب ہو جانا وہ محض ان کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کس پر موقوف ہے، اللہ کے فضل پر. یعنی محض جو کسی کے بھی اعمال صالحہ ہے، یہ بھی اعمال صالحہ محض اس کو کیا نہیں بنا سکتے، کامیاب نہیں بنا سکتے، جب تک کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ کیا نہ ہو، شامل. انہ لا یحب الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کفر کرنے والوں کو. اب دوبارہ آگے ومن آیاتہ سے نشانیوں کا بیان ہے، جو مضمون پہلے چل رہا تھا، اب وہی مضمون کی طرف کلام دوبارہ لوٹ آئے گا. یہاں سے پھر انشاءاللہ